ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عقل مند اور زیرک انسان، سمجھدار، اس نے دنیا کے عجائبات دیکھنے کا ارادہ کیا۔ اس نے سوچا کہ وہ دنیا کے بڑے بڑے حکماء، بادشاہوں اور فلسفیوں سے ملے گا تاکہ زندگی کا اصل راز پا سکے۔ وہ طویل سفر پر روانہ ہوا اور گھومتے گھومتے ایک انتہائی دانا اور صلاحیت والے بزرگ کے پاس پہنچا۔ اس مسافر نے اس عقل مند بزرگ کے سامنے عاجزی کے ساتھ ان سے پوچھا، حضرت، میں نے دنیا کی بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، آسمان کے تاروں کا حساب لگایا ہے، سمندروں کی تہوں کو ٹٹولا ہے، مگر مجھے یہ بتائیے کہ اس کائنات میں سب سے قیمتی اور نفع بخش تجارت کون سی ہے؟ اس بزرگ نے کوئی کتاب نہیں کھولی، کوئی پیچیدہ فلسفیانہ نکتہ بیان نہیں کیا، بلکہ مسکرا کر اپنے حجرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں ان کے ضعیف والد محترم تشریف فرما تھے۔ بزرگ نے اس مسافر سے کہا، مجھ سے پوچھنے کی بجائے ذرا اس بوڑھے دروازے کی طرف دیکھو۔ جو انسان اپنے والدین کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیتا ہے، اسے دنیا میں کسی اور تجارت کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہ کائنات کی سب سے نفع بخش کمائی والدین کی خدمت اور ان کی دعائیں ہیں۔ مسافر نے یہ جواب سن کر حیرت سے پوچھا، وہ کیسے جی؟ تب اس بزرگ نے عقلی اور نقلی دلائل کا نچوڑ پیش کرتے ہوئے ایک ایسا فلسفہ بیان کیا جو عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ سنو، جب تم دنیا میں آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ نہیں تھا سوائے بے بسی اور رونے کی آواز کے۔ تمہارے والدین نے تمہیں اپنے بازوؤں کا جھولا دیا، اپنی خوراک سے تمہیں پالا اور خود تپتی دھوپ میں رہ کر تمہیں سایہ دیا۔ جب تم نے کائنات میں قدم رکھا تو تم بالکل مفلس تھے۔ انہوں نے تمہیں اپنے پیار اور قربانیوں سے بادشاہ تک بنا دیا۔ اب اگر تم اپنی جوانی، اپنی طاقت اور اپنی زندگی ان کے قدموں میں نہیں لٹا سکتے تو تمہارا علم، تمہاری عقل اور تمہاری دولت سب بیکار ہے، سب رائے گاں ہے، کسی کام کے نہیں۔ یہ کوئی عام قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اولیاء اللہ اور حکمائے امت کے ارشادات کا نچوڑ ہے جو ہمیں عملی زندگی کا سبق دیتے ہیں۔ اس نوعیت کے واقعات اور مثالیں ہمیں بزرگان دین کے تذکروں جیسے شیخ عطار کی منطق الطیر جیسی کتابوں میں یہ واقعات ملتے ہیں، اور جہاں حکمت کو دل نشیں انداز میں سمجھایا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد انسان کو یہ بتانا ہے کہ حقیقی، روحانی اور دنیاوی تجارت مادی نفع نقصان سے بالا تر ہو کر والدین کی رضامندی میں پوشیدہ ہے۔ دنیا کی ہر تجارت میں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، مگر والدین کی خدمت یہ وہ واحد تجارت ہے جس میں صرف نفع ہی نفع ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ اپنا سب کچھ ان کی خدمت میں لٹا دیں تو آپ نقصان میں نہیں بلکہ کائنات کے سب سے بڑے امیر ترین انسان بن جاتے ہیں۔
جب آپ دنیا میں آئے تھے تو آپ کے پاس اپنے دفاع کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کے لیے فرشتے نما دو ہستیاں ماں اور باپ کی صورت میں زمین پر تعینات کر دیے۔ اب جب وہ ضعیف ہو جائیں تو قدرت چاہتی ہے کہ آپ اس احسان کا بدلہ اپنی جوانی اور خدمت سے چکائیں۔ دانا بزرگ، عقل مند بزرگ نے سچ کہا تھا کہ والدین کی ایک دعا انسان کو زمین سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے۔ ان کے منہ سے نکلا ہوا جزاک اللہ یا دعائیہ جملہ انسان کی پوری دنیا اور آخرت سنوار دیتا ہے۔ تو مسلمانوں، یہ زندگی چند روز کی ہے۔ دولت، عہدے اور شہرت سب یہیں رہ جاتے ہیں۔ اگر انسان اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ان دو بزرگوں کی قدر نہیں کرتا، ان کے قدموں کی خاک کو اپنے سر کا تاج نہیں بناتا، تو لاکھ عبادتیں اور لاکھ دولتیں اور لاکھوں عہدے اور لاکھوں علم بھی انسان کو وہ سکون نہیں دے سکتے جو ماں باپ کی ایک رضامندی سے ملتا ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کو سننے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم پورا پکا ارادہ کریں کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں گے۔ دنیا میں ہیں، خدمت کر کے، دعائیں کر کے، دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کر کے، ان کے لیے دعائیں مانگ کر، ان کی خدمت کو، ان کے لیے کی گئی دعاؤں کو اپنے لیے ہم سعادت سمجھیں گے، اپنی خوش نصیبی سمجھیں گے، اور ان کی دعاؤں کو اپنا سب سے بڑا اثاثہ بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنائے، ان کی خدمت کے ذریعے دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تبارک و تعالی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اپنے دین کے لیے، اپنے قرآن کی خدمت کے لیے ہماری اولادوں کو، بلکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول و مقبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔